بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ لاہور اور پاکستان کی مختلف اور اہم ترین لمحہ مہ لمحہ بدلتی صورتحال کی طرف ناظرین، یہ بات ثابت ہو گئی کہ حکومت اس کے اتحادی جماعتوں کی تمام تر فسادیت ظلم کے باوجود عمران خان ایک ایسی حقیقت بن گئی ہے کہ اب جو اس کو نہیں بھی مانتے اس کے قدردان بن چکے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں بند اس شخص نے وہ کر دکھایا جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں مل کے ہر قسم کی حمایت ہونے کے باوجود نہیں کر سکی۔ عمران خان بظاہر سیاسی جنگ بھی جیت گیا موجودہ حکمرانوں سے، عدالتی جنگ بھی جیت گیا، اخلاقی جنگ بھی جیت گیا، اور موجودہ حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ موجودہ حکومت محترم جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے میں ہی اپنی بقا سمجھتی ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ وہ عوام کے ووٹوں سے آئے، مہنگائی کو کنٹرول کرے، ملک میں انصاف فراہم کرے، ان سب کو بھول چکی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کبھی آج اجلاس بلائیں گے، کل بلائیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک ایک بندے کو کہا جا رہا ہے 20 کروڑ روپیہ رشوت لے لو ورنہ تمہاری فیملی کی خواتین کو اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، کبھی مائیں بہنیں سب کی ایک تھی، لیکن کوئی اقتدار کی ہوس کے لیے اتنا گر سکتا ہے، اس کا اندازہ سیاست میں نہیں تھا۔ شاید اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا کہ میں علی امین گنڈا پور کی افغانستان میں امن بات کر کے پشاور اور کے پی کے میں پاکستان میں امن کرنے کی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نے طویل عرصہ امریکہ کی جنگ میں ہمیشہ سب کچھ لوز کر دیا، اب پاکستان میں امن کے لیے پاکستان کے مفاد میں ہی فیصلے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے علی امین گنڈا پور نے بات کر کے پاکستان کی خدمت کی ہے، وفاقی حکومت کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ یعنی کہ پنجاب حکومت اور سندھ حکومت کئی دیگر صوبوں سے، ملکوں سے، چین سے، ترکی سے معاملہ طے کر چکے ہیں، لیکن حکومت اپنی گرتی گراتی لڑکھڑاتی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور عمران خان اسے کھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ انہیں کا لگتا ہے کہ نون لیگ عوامی میں مقبولیت نہ ہونے کے بعد، عوام میں مقبولیت کھو جانے کے بعد، ووٹ بینک ختم ہو جانے کے بعد اب کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف اور اہم اداروں میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ میں جنگ ہو، لیکن عمران خان نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اندھیرے میں یا چپکے سے وہ قانون سازی کی جائے جس میں مائیں بہنوں کو اٹھایا جائے، ہم اس قانون سازی کو نہیں ہونے دیں گے اور آئینی طریقے سے روئیں گے۔ عمران خان کا یہ فیصلہ بہت بہتر ثابت ہوا کہ انہوں نے ایک کریڈیبل، ایک جدوجہد کرنے والے، ایک آئینی ماہر سلمان اکرم راجہ، جس کی سب لوگ قدر کرتے ہیں، اسے سیکرٹری جنرل بنایا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی میں ایک مزید جدوجہد کی آگے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، وہ ڈر کے راستہ نہیں چھوڑتے، وہ قانون بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہا ہم بیٹھے ہیں اور میری فیملی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اور ان کی فیملی اور پاکستان کے ہر شخص کو حفاظت فرمائے۔ ناظرین، بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ میں کسی قیمت پر بھی پاکستان کا امن تباہ نہیں ہونے دوں گا۔ اگر فائز عیسیٰ کو چور دروازوں سے عمر بڑھا کر یا سینئر موسٹ 5 میں سے 5 ان کے علاوہ کسی من پسند بندے کو سینیئرٹی چھوڑ کر، جو آئین ہے کہ جو سینئر موسٹ چیف جسٹس وہ بنتا کیا گیا، تو ہم سٹریٹ موومنٹ چلائیں گے۔ ناظرین، انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ 8 تاریخ کو مجھے دھوکہ دیا گیا، مجھے اعظم سواتی نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ کر پیغام دیا کہ ملک میں خون خرابہ ہوگا، 8 ستمبر کو جلسہ کیا جائے، رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ دھوکے باز ہے۔ اس کے بعد میں نے کہہ دیا نہیں۔ اور دوسری بات،
شیخ اکرم وقاص کی تقریر نے میلہ ہی لوٹ لیا اسمبلی میں. انہوں نے کہا مجھے یہ دکھ نہیں کہ مجھے گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا مجھے یہ دکھ نہیں کہ ہمارے چیئرمین گوہر ایوب کو گرفتار کیا گیا, اس پر پستول ڈالا گیا, کسی پر کلاشن ڈالی گئی, کسی پر ڈنڈا ڈالا گیا. شعیب شاہین تو چڑیا نہیں پکڑ سکتی, اس پر ڈالا گیا. اور یہ جذبات انہوں نے اسمبلی میں گئی. انہوں نے کہا سپیکر کو مخاطب کر کے, یا صادق صاحب مجھے افسوس کہ کسٹوڈین آپ اس ہاؤس کے آپ ہیں, اور آپ کے ہوتے ہوئے پہلے اسمبلی کے اندر تالے لگے گئے, پھر تالے توڑوا کے نقاب پوش آدمیوں نے اٹھا کر ہمیں ایسے لے کے جیسے جانور لے کے جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں مقدموں کا ڈر نہیں, 5 مقدمے نہیں 500 مقدمے کر لیں. تو کیا یاد صادق کی سے ریزائن دینا چاہیے کہ نہیں؟ یہ میں یاد صادق پہ چھوڑتا ہوں. ورنہ جس طرح سپریم کورٹ پر حملہ نون لیگ پر داغ ہے, اس طرح پارلیمنٹ میں نقاب پوشوں کی ریٹ چھاپے کے بعد اراکین اسمبلی کی گرفتاری, یہ داغ ساری عمر انہیں نہیں دھلے گا. وہ بچوں کے لیے کہتے ہیں داغ تو اچھے ہوتے ہیں, لیکن سیاست دانوں پر جو داغ لگ جائے اور جو کریکٹر گندے پہ داغ لگ جائے وہ تا حیات ختم نہیں ہوتے. اسی لیے بانی شیخ اکرم وقاص کی تقریر پر پورا حال گونج اٹھا, اور پیپلز پارٹی بھی ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم کوئی چور ٹھگ گئے, ہمیں پکڑو, بار بار میرے برسٹر نے کہا. لیکن انہوں نے کہا صاحب ہمیں رات پوری پناہ نہیں دی گئی. ہم نے کہا اپوزیشن چیمبر کھول دے, وہ نہیں کھولا گیا. رات 3 بجے دندناتی پولیس آئی اور لے گئی. تو اس میں ہمارا کچھ نہیں گیا, آپ کا. اسی لیے بانی پی ٹی اے نے اڈیالہ جیل میں واشگاب لفظوں میں کہا اس وقت ملک میں یہاں پارٹ 2 کی حکومت ہے. انہوں نے کہا یہاں پارٹ 2 ملک کے ادارے تباہ کر رہا ہے, یعنی کہ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری اینڈ کمپنی اس وقت ملک کے اداروں کو غلام بنا چکی ہے. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کہ عدلیہ, اسے بھی تباہ کیا جا رہا ہے. عمران خان کا پولیس اور متحد عدلیہ سے لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے. یہ کٹ پتلی بن چکے ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ختم کرنے کے لیے آئین اور قانون کو پاؤں تلے روند رہے ہیں. عمران خان کا جو مقدمہ درج کیے گئے کسی میں پستول, وہ مذاق بن گئے. ایون کہ چیف جسٹس عامر فاروق ہائی کورٹ کو بھی کہنا پڑا یہ کیا مذاق ہے, یہ تو کامیڈین ہے, اس پہ تو سٹیج شو بننا چاہیے. اور یار ڈوب مرو یار, کمال ہو گئی ہے. اتنی جھوٹی ایف آئی آر اس دور میں, آپ 2024 میں رہ رہے ہیں اور آپ 1960 والے کام کر رہے ہیں. شرم مگر تم کو نہیں آتی. عمران خان کا گزشتہ دنوں جج نے 3 گھنٹے ہدایت لے کر بشرا بی بی کے خلاف فیصلہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اگر کسی عہدے پر توسیع دینے کی کہ نہیں دیتے تو یہ خوش آئندہ ہے, لیکن مولانا بڑی بریک واردات ڈال رہے ہیں. ہماری طرح ہے کہ گزشتہ رات مولانا کی اہم ترین ملاقات ہوئی اور اس پر انہیں آفر کی گئی گورنرشپ کے پی کے, وزراء, سینیٹر اور دیگر چیزیں. اور اب ایک کوشش کی جائے گی اگر فائد عیسیٰ کو اسٹرکچر نہ دی جائے تو آئین میں ایسی امینڈمنٹ کی جائے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان 5 ججوں میں سے جس کو مرضی لگا دے, یعنی کہ جو اس کی خواہش کے تابع ہو. کیا مذاق بنا لی ہے. ناظرین, عمران خان نے کہا کہ نواز شریف نے پہلے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, اب توسیع دے کر یا سینیٹ کو ڈسٹرب کر کر پھر دوبارہ سپریم کورٹ پر حملہ کر رہا ہے. پاکستان میں صرف ایک ادارہ بچا ہے, خدا کے لیے اسے بچا لو. پولیس, نیب, ایف آئی اے, اینٹی کرپشن, دیگر ادارے غلام بن چکے ہیں. انہوں نے کہا فائد عیسیٰ نے ہمیشہ انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر انتخابی دادلیوں کو تحفظ دے رہے ہیں. اسی کے انعام میں قاضی فائد عیسیٰ کو کبھی توسیع دینے اور کبھی ان کی مرضی کا جج لانے کی بات کی جا رہی ہے. جب کوئی بھی عدلیہ پر حاوی ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا. بات پی ٹی آئی کی نہیں, ہم تو مقابلہ کرتے رہیں گے. انہوں نے کہا سنگاپور میں 140 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی ہے اور پاکستان میں صرف 1 ارب روپے کی سے بھی کم سرمایہ کاری ہوئی ہے, اور یہ ملک میں ٹیکس کلیکشن ختم ہو گئی ہے. سرمایہ دار ٹیکس نہیں دیتے, بیرون ملک پیسے لے کے جا رہے ہیں. ایف بی آر چوروں کا ٹولہ ہے. انکم ٹیکس پیسے لے کے ایک پروڈکشن بناتا ہے, کوئی بوتلیں بناتا ہے, کوئی کپ بناتا ہے, کوئی پلاسٹک کی چیز بناتا ہے, وہ 50 کروڑ کی بناتا ہے تو 5 کروڑ کی شو کرتا ہے, باقی
45 کروڑ کی انکم ٹیکس چوری کرتا ہے، پھر اس میں 16.5% ٹیکس اور ایکسائز ٹیکس ہوتے پر وہ ٹیکس چوری کر کے لے جاتا ہے۔ تو ملک کو بچانے کے لیے اب سرمایہ دار اور سب کو ایک محب وطن پاکستانی کا رول ہے۔ انہوں نے کہا کرنا ہوگا سرمایہ کاری۔ عمران خان نے کہا وہاں آتی ہے جہاں قانون کی حکمرانی ہو، قانون کی بالادستی ہو، جہاں جج محفوظ نہ ہو، جہاں وزیر اعظم محفوظ نہ ہو، جہاں صحافی محفوظ نہ ہو، جہاں کوئی ادارے محفوظ نہ ہو، اس گھر کی تو حفاظت گھر کا چوکیدار بھی نہیں کرتا۔ تو بیرون ملک آ کر ادھر انہوں نے کہا کہ کون سرمایہ کاری کرے گا۔ انہوں نے کے پی کے میں پولیس 3 ضلعوں میں ہڑتال پر جا چکی ہے۔ جب محافظ ڈرے تو پھر ملک میں کہیں نہ کہیں خامی ہے، اسے دور کرنی چاہیے۔ جب تک کوئی بھی انسان اپنی غلطی نہیں کی مانتا نہیں تو اس کی اصلاح نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا ججوں کو دھمکی مل رہی ہے، عدالتی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے، بیرون ملک مقیم 1 کروڑ پاکستان کا مستقبل ہے جنہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میں نے ان کا ووٹ کا حق دیا، انہوں نے وہ بھی ان سے چھین لیا۔ انہوں نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستان ہی پاکستان بچا سکتے ہیں، لیکن موجودہ حکمران بیرون ملک کیونکہ پی ٹی آئی سے اوورسیئرز پاکستانی عشق کرتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف انتقام لیتے رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستان بچا دے۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف سے تب آزاد ہوں گے جب بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک میں سرمایہ کریں گے اور پاکستان میں ٹیکس کلیکشن بہتر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز کے لیے این او سی لیتا ہے، پتہ نہیں کل اس کو بھی غائب کر دیا جائے۔ شہباز شریف تو خود مہمان، 1.5 سال سے توشہ خانہ کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت کا مقرر ہی نہیں کیا جا رہا، جبکہ 3 مرتبہ جلد سماعت کی درخواست دے چکے، لیکن فائز عیسیٰ کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ اگر توشہ خانہ کے کیس کو سن لے تو باقی توشہ خانہ کے کیس اپنی موت آپ مر جائیں گے، جیسے سائفر مر گیا۔ الیکشن کمیشن کے کیس تو ایک دم کیا جاتا ہے۔ جہاں ناظرین کمشنر گجرانوالہ نے کہا تھا کہ 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر ملوث ہیں، اگر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کر دی جاتی تو اس وقت ملک میں امن بھی قائم ہو چکا ہوتا۔ دوسری طرف عمران خان نے کہا 22 ستمبر یا غالباً 21 ستمبر میں ہر حال میں پاکستان جلسہ کرے گا۔ دوسری طرف ہماری اطلاع ہے کہ پنجاب حکومت کی اہم شخصیت نے ایک پولیس والا جو اس کو کار خاص ہے بلا کر کہا ہے جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی نقصان ہو، پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دینا۔ یعنی کہ ملک میں جمہوریت نہیں، ضیاء الحق کی کوئی روح آ کر ملک کے معاملات چلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں زندہ اور محب وطن لوگوں کی حفاظت کرے اور ملک کی بھاگ دوڑ ان تک پہنچائے، کیونکہ ہماری اور آپ کی زندگی تو گزر گئی ہے، اب نئی نسل ہے۔ دوسری طرف ناظرین صحافیوں کو خوب خریدا جا رہا ہے، خوب خریدا جا رہا ہے، بٹیروں کی طرح لڑایا جا رہا ہے۔ میرے لیے تو ہر صحافی قابل احترام ہے، لیکن جو صحافی کسی ایک جماعت کا ترجمان یا ٹاؤٹ کسی ایک ادارے کا بن جاتا ہے، نثار عثمانی مرحوم جو پی ایف یو جے کے صدر ہے، ان کا کہنا تھا وہ صحافت کے قابل نہیں ہے، اسے صحافی نہیں، اسے بڑا غلیظ سا نام دیا تھا۔ انہوں نے کہا صحافی کو جج سے زیادہ غیر جانب رہنا چاہیے۔ کاش ہمارے صحافت میں بھی گندی مچھلیوں کو اس صحافت کے صاف میدان سے باہر پھینکا جا سکے اور اس کا احتساب سب سے شروع ہو، مجھ سے شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ ہو۔